الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات، عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ اپنی غلامی، جذبہ ایمانی، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں باواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ دو تین شعر آپ حضرات مجھ سے بھی سماعت کریں، پھر تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ کروں گا اور کچھ اہم ضروری گزارشات، نکات، واقعات آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں گا۔ ویسے ہمارے محترم صدر بھائی نے اچھا انتظام کیا، اور اس انتظام کا اندازہ اس سے اب لگایا جا سکتا ہے کہ جلسوں کانفرنسوں میں بھی نہیں ہو پاتا ہے، مگر اس پروگرام میں دو چینل والے موجود ہیں جو علماء کرام کی تقاریر کو، نعت پاک کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کل یوٹیوب پر جب لوڈ کریں گے تو آج یہاں چند حضرات سن رہے ہیں، کل کئی لاکھ لوگ اس کو سماعت کریں گے، کیونکہ تعلیمات اسلام ایک مشہور چینل ہے پورے بھارت میں، کئی لاکھ لوگ اس کے سبسکرائبر بھی ہو چکے ہیں۔ تو یہ خوش نصیبی ہے صدر بابو کی کہ یہ چینل والے آپ کے یہاں آئے، آج اس بات کو جو یہاں کہی جا رہی ہے انشاءاللہ اپنے چینل کے ذریعہ یہ پورے ہندوستان کا پوری دنیا میں پہنچا دیں گی۔ شعر کو ذرا دیکھیں۔ امام الدین بھائی اب بیٹھے ہیں۔ حضرت مولانا قاری خان محمد صاحب اللہ فیضی کی فرمائش تھی، جیسے میں تقریر کرنے کے لیے آ رہا تھا پھر بھی آپ نے فرمایا کہ نعت پاک، کیونکہ ان کو بہت پسند ہے، کسی بھی جلسے یا کانفرنس میں یا اسی مجلسوں میں جب رہتے ہیں کہ ضرور فرمائش کرتے ہیں۔ مونوری صاحب اللہ توجہ، ایک ایک مصرع انشاءاللہ ہر کوئی پسند کرے گا۔ آپ لوگ آگے آ جائیں، آؤ پیچھے والے آگے جاؤ، آگے بڑھو، اس لیے کہ جو قوم آگے بڑھتی ہوئی ترقی کرتی ہے، پیچھے رہنے والا کام بتاؤ۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے اچھے لوگ ہیں، آ جائیے آ جائیے، تو بہت لوگ تھے بھائی، کیا سب چھٹک گئے۔ شعر کو ذرا دیکھیں قاری صاحب۔ جھومی خوشی سے بادے بہاری زمین پر، جھومی خوشی سے بادے پہاڑی زمین پر، جھومی خوشی سے بادے پہاڑی زمین پر، تشریف لائے رحمت باری زمین پر، تشریف لائے رحمت باری زمین پر۔ پھر اسی شعر کو دہراتا ہوں کہ جھومی خوشی سے بادے بہاری زمین پر، جھومی خوشی سے بادے بہاری زمین پر، تشریف لائے رحمت باری زمین پر۔ اور اس شعر کو ذرا دیکھیں کہ آمد سے مصطفیٰ کی عجب آیا انقلاب،
آمد سے مصطفیٰ کی عجب آیا انقلاب، آمد سے مصطفیٰ کی، آمد سے مصطفیٰ کی عجب آیا انقلاب، ہے سجدہ ریز بت کے پجاری زمین پر، ہے سجدہ ریز بت کے پجاری زمین پر، اور جب مصطفیٰ حلیمہ کی آغوش میں گئے، جب مصطفیٰ حلیمہ کی آغوش میں گئے، جب مصطفیٰ حلیمہ کی آغوش میں گئے، اڑنے لگی پھر ان کی سواری زمین پر، اڑنے لگی پھر ان کی سواری زمین پر، اور درس وفا نکاح خدیجہ سے دے دیا، درس وفا نکاح خدیجہ سے دے دیا، درس وفا نکاح خدیجہ سے دے دیا، عورت نہ ہوگی کوئی بیچاری زمین پر، عورت نہ ہوگی کوئی بیچاری زمین پر، اور صدقہ نبی کے نور کا لینے کے واسطے، صدقہ نبی کے نور کا لینے کے واسطے، صدقہ نبی کے نور کا لینے کے واسطے، اترے ملک بھی بن کے بھکاری زمین پر، اترے ملک بھی بن کے بھکاری زمین پر، جھومی خوشی سے بادے بہاری زمین پر، تشریف لائے رحمت باری زمین پر۔ اور اس شعر کو ذرا دیکھیں کہ ہیں جلوہ گر زمین پر اللہ کے حبیب، ہیں جلوہ گر زمین پر، ہیں جلوہ گر زمین پر اللہ کے حبیب، ہیں جلوہ گر زمین پر اللہ کے حبیب، وہ آسمان کیسے ہو بھاری زمین پر، وہ آسمان کیسے ہو بھاری زمین پر، وہ آسمان کیسے ہو بھاری زمین پر، جھومی خوشی سے بادے پہاڑی زمین پر، تشریف لائے رحمت باری زمین پر، تشریف لائے رحمت باری زمین پر۔ آئیے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 شعر میں آپ حضرات کے سامنے سنسکرت زبان میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ بارہا آپ کی فرمائش ہوتی ہے اور اکثر اہل چتیا اس چیز کے متمنی ہوتے ہیں لیکن موقع نہیں مل پاتا ہے، اس لیے آئیے 2-3 شعر آپ سماعت کریں، پھر اس شعر کا ترجمہ و تشریح کر کے آپ کو تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کے متعلق کچھ دیر بیان کر کے اپنی گفتگو کو سماعت کرتے ہیں، اپنی گفتگو کو اس کے بعد ختم کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ آئیے ذرا دیکھیے، آپ ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے، اپنے مقدر پر جتنا ناز کریں کم ہے، اپنے بھاگیہ پر جتنا گرو کریں کم ہے، اپنے نصیبے پر جتنا نازا ہوں کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ہے کرم کہ اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے، اور سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات تو یہ کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، رسول اللہ کی امتی ہیں، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت میں ہیں۔ یاد رکھیے دنیا میں، یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی سرکار کے فرمان کے مطابق، اور وہ سرکار فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 73 میں ایک ہی جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ جنتی ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ یہی فرقہ جنتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ جو جنتی فرقہ ہے یہ دیوبندی نہیں، یہ وہابی نہیں، یہ قادیانی نہیں، یہ شیعہ نہیں، یہ رافضی نہیں، یہ اہل قرآن نہیں، یہ شمع نیازیہ نہیں، بلکہ جنتی فرقہ ہے تو اہل سنت والجماعت ہے، جنت میں جانے والا فرقہ ہے تو اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، رسول اللہ کی امتی ہے، اور سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ ہم سنی ہیں، الحمدللہ سنی ہیں، جیے تو سنی رہیں، مرے تو سنی بن کے مریں، الحمدللہ۔ یہ دعائیں آپ بھی کرو، یہ دعائیں ہم بھی کریں، یہ دعائیں کرتے رہو کہ الہی سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آپ ذرا دیکھیے، اب تو شاعر محترم اپنی زبان میں سرکار کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، اس کے بعد پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ ایک بات دیکھیں آپ کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے پٹے کو ہم نے اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں وہ میرے پیارے پیغمبر جن کی ولادت باسعادت تو ہوتی ہے مکہ کی سرزمین پر، میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، وہاں نظام مصطفیٰ قائم کرتے ہیں، سرکار کا پیغام پوری
دنیا میں پہنچتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ وہ پیارے پیغمبر کہ جن کا ذکر صرف ایسا نہیں کہ قرآن ہی کرتا ہے، وہ پیارے پیغمبر ایسا نہیں کہ صرف حدیث ہی میں ان کا ذکر ہے یا انبیاء کرام نے ہی ان کا ذکر کیا، نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اور ان مذہب کی جتنی کتابیں ہیں، ہر کتاب میں میرے پیارے پیغمبر کا ذکر کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ اب کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشی کر لیجیے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی تعریف دنیا کی ہر زبان میں کی جا رہی ہے، ہر زبان میں کی گئی ہے، ہر زبان میں کی جائے گی، اس پیارے پیغمبر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو حضرات محترم آپ ذرا دیکھیے تو سنسکرت زبان میں شاعر محترم کیا کہتے ہیں کہ کوٹی کوٹی پرنام مستک شکل پر جا جنم دین بندھو جاندھی ابھینندنم سواگتم جنم تت دادش ربیع الاولم شبھ منگلم بھاتی بھاتی بھوتلوکک پراتماتی سندرم نیتی سرجک دھرم رشک نیائے وردک ستیم کرم یوگی یگ پروشی یگ پروش ابھینندنم سواگتم شاہیونم سروشریشٹم سروچتم گروورتم پرجادھنم پروستم مہانتم منوہرم اتی سندرم۔ وہ پیارے پیغمبر جو مکہ کی سرزمین پر تشریف لائیں گے، جو آمنہ کے بطن سے اور صحن آمنہ میں لباس بشریت میں جلوہ گر ہوں گے، وہ پیارے پیغمبر جن کی شان بہت نرالی، جن کا مرتبہ بہت اعلیٰ، جو سب سے عمدہ ہے، جو سب سے بہتر ہے، وہ طاقت والے ہیں میرے مصطفیٰ، عظمت والے ہیں میرے مصطفیٰ، رفعت والے ہیں میرے مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ، اور بلندی والے ہیں میرے مصطفیٰ، عزت و قوت والے ہیں میرے مصطفیٰ، اور مالک و مختار ہیں میرے مصطفیٰ، جنت میں لے جانے والے ہیں میرے مصطفیٰ، ہم گنہگاروں کی شفاعت کر کے جنت میں پہنچانے والے ہیں میرے مصطفیٰ، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ ذرا دیکھیے تو شاعر اپنے انداز میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کی کوٹی کوٹی پرنام مستک شکل پر جا جنم اے دین بندھو دھیاندھی ابھینندنم سواگتم، یعنی کوٹی کوٹی کروڑوں کروڑوں پرنام، کروڑوں کروڑ سلام ہو اے پیارے پیغمبر آپ کی ذات پر، کروڑوں درود ہو اے نبی آپ کی ذات پر، کروڑوں سلام ہو اے نبی آپ کی ذات پر۔ اب بریلی کے امام بریلی شریف کی سرزمین پر اس لیے کہ اگر تقریروں میں اپنے امام کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ یقین جانیے تو سکون نہیں ملتا ہے، تسلی نہیں ملتی ہے، اور ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ عشق مصطفیٰ کا اگر درس کسی نے ہندوستان کے سرزمین پر آیا ہے تو وہ میرا رضا بریلی والا ہے، وہ امام احمد رضا خان واضح بریلی ہے۔ اس لیے تو مقرر کی تقریروں میں بھی رضا امام احمد رضا کا نام لیا جاتا ہے، شاعر اپنی شاعری میں امام احمد رضا کا نام لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ذرا دیکھیے بھارت کی سرزمین پر اسلام لانے والی شخصیت کا نام خواجہ غریب نواز ہے، سرکار نظام الدین اولیاء ہے، قطب الدین بختیار کاکی ہے، سرکار قطب المدار ہے، سرکار مختوم پاک ہے۔ تو بھارت کی سرزمین پر اسلام لانے والی شخصیت کا نام غریب نواز ہے، تو بھارت کی سرزمین پر اسلام بچانے والی شخصیت کا نام اور ایمان بچانے والی شخصیت کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ حضرات محترم آپ ذرا دیکھیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب آپ ذرا دیکھیے تو شاعر محترم کہتے ہیں کہ کوٹی کوٹی پرنام مستک شکل پر جا جنم اے دین بندھو دھیاندھی ابھینندنم سواگتم۔ یا رسول اللہ آپ جب تشریف لا رہے ہیں تو آپ کا استقبال صرف انسان ہی نہیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی آمد کا انتظار صرف چند لوگ نہیں کر رہے تھے بلکہ پوری کائنات آپ کی آمد کی منتظر تھی، یہ چرندے پرندے ہر کوئی آپ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ جب آپ تشریف لائے تو ایسا معاملہ ہو گیا کہ چاند میں جو چاندنی آئی ہے، یا رسول اللہ آپ کے نور کے صدقے میں سورج میں جو روشنی آئی ہے، یا رسول اللہ آپ کے نور کے صدقے میں ستاروں میں جو ضیا ہے، آپ کے نور کے صدقے میں ہوائیں ہیں، یا آپ ہی کے نور کے صدقے میں سمندر پہاڑ یہ سب جو موجود ہیں سب آپ کے نور کے صدقے میں۔ تو یا رسول اللہ جب وجود ملا یعنی پہاڑ کو وجود ملا آپ کے صدقے، سمندر بنائے گئے آپ کے صدقے، اور زمین بنائی گئی آپ کے صدقے، آسمان کا شامیانہ تانا گیا آپ کے صدقے، ذرہ ذرہ پیدا کیا گیا آپ کے صدقے، فرشتے پیدا کیے گئے آپ کے صدقے،
یہ دنیا وجود میں آئی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ ظہرت الربوبیہ، اگر اپنے حبیب کو پیدا فرمانا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنے ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ گویا یہ میرے مصطفیٰ کا احسان ہے، یہ زمین آسمان یہ جو سب مارج وجود میں آئے ہیں یہ مصطفیٰ کی نور کا صدقہ ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اس لیے کہ ہم یہاں آئے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے، مصطفیٰ سے محبت کرنے کے لیے، ان کے اداؤں پر قربان ہونے کے لیے، ان کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے، مصطفیٰ کے قانون کو ماننے کے لیے، مصطفیٰ کی دی ہوئی باتوں کو ماننے کے لیے، یہی تو ہم اس لیے تو آئے ہیں اور یہی وجہ ہے الحمدللہ جب ہم کو موقع ملتا ہے، خوشی ہو یا غم ہو، تکلیف ہو یا راحت ہو، ہر موقع پر اپنے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہر موقع پر نبی کی میلاد کرتے ہیں، اور نبی کی میلاد کریں کیوں نہ، اس لیے کہ جب مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں تو زمین بھی خوش تھی، آسمان بھی خوش تھا، زمین والے خوش تھے، آسمان والے خوش تھے، یہ سب کے سب خوش تھے، کیوں؟ اس لیے کہ زمین آسمان کا وجود مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں ہوا ہے، تو جب ہوا ہے اب پتہ چلا یہ زمین بھی میلاد والی ہے، یہ آسمان بھی میلاد والا ہے، یہ چاند و سورج بھی میلاد والے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے میلاد مصطفیٰ کے منکروں اگر تم میلاد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر تم کو میلاد والے نہ ملیں، زمین چھوڑو گے، اس لیے کہ یہ زمین تو میلاد والی ہے، اگر آپ امریکہ جاؤ گے تبھی یہی زمین ملے گی، افریقہ جاؤ گے تبھی یہی زمین ملے گی، یورپ جاؤ گے تبھی یہی زمین ملے گی، کہیں بھی جاؤ گے یہی زمین ملے گی، تو ایسا نہیں ہے، نیپال کی بھی زمین میلاد والی ہے تو ہندوستان کی بھی زمین میلاد والی ہے، پاکستان کی بھی زمین میلاد والی ہے تو ایران کی بھی زمین میلاد والی ہے، امریکہ کی بھی زمین میلاد والی ہے تو افریقہ کی بھی زمین میلاد والی ہے، اور اس کے بعد جو ہے سعودیہ کی بھی زمین میلاد والی ہے، اس لیے کہ ساری زمینیں پیدا کی گئی مصطفیٰ کے صدقے میں، اس لیے سنی مسلمان اپنے گھر میں ہوتا ہے تب بھی نبی کی میلاد پڑھتا ہے، مکان میں رہتا ہے تب بھی نبی کی میلاد پڑھواتا ہے، دکان میں رہے تب بھی نبی کی میلاد پڑھواتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے وہ انکار کرتا رہے، اور جو خلاف بولتا ہے وہ بولتا رہے، ارے سن تیرے خلاف بولنے سے نبی کی میلاد کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، یہ سنی مسلمان نبی کی میلاد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اس لیے کہ جب تک جس میں بائی جان باقی رہے گی ہم مصطفیٰ جان رحمت کے اداؤں پہ قربان ہوتے رہیں گے، مصطفیٰ کی عظمت کا تذکرہ کریں گے، مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کریں گے، مصطفیٰ کی اداؤں کا تذکرہ کریں گے، مصطفیٰ کے آنے کا تذکرہ کریں گے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے معراج کا ذکر کریں گے، مصطفیٰ کے ہر اداؤں کا ذکر کریں گے، یہی سنی مسلمان کی پہچان ہے۔ اور ہم نے بچے کے رگوں میں ان کی داخل ہے، اب لوگ لاکھ کہنا چاہیں لیکن الحمدللہ اس سے ہم کو دور نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ ذرا دیکھیے جنم تتھ द्वादश रविउल अव्वलम शुभमंगलम प्रातिभाति भूतलोकी प्रातिमाति सुंदरम नीति सर्जक धर्म रक्षक न्याय वर्धक सत्यम कर्म योगी युग पुरुष अभिनंदनम। वो प्यारे नबी जो तशरीफ ला रहे हैं उनका अखलाक सबसे आला है, सुभान अल्लाह, सबसे उम्दा है। इन्नका लाला खुलुकुल अजीम, मुस्तफ़ा जाने रहमत अखलाक पर है, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में आप जरा देखिए, इसीलिए तो शायर अपने अंदाज में कहते हैं कि वो मुस्तफ़ा जो तशरीफ ला रहे हैं नीति सर्जक धर्म रक्षक न्याय वर्धक सत्यम, यानी अपने धर्म की तो हिफाजत करेंगे ही लेकिन उनका अखलाक बहुत आला होगा, उनका अखलाक बहुत उम्दा होगा। इसलिए जमाने वालों से कहा जाता है ए जमाने वालों इस्लाम तलवार की जोर से नहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत के अखलाक से फैला है, मुस्तफ़ा के किरदार से फैला है, मुस्तफ़ा की अदाओं से फैला है। आप जरा देखिए इसमें ताकत का जोर नहीं है, इसमें जो तलवार का जोर नहीं है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के अखलाक का अमल दखल है हजरात मोहतरम। इसलिए कि तलवार से ताकत से आदमी के गर्दन को झुकाया जा सकता है, दिल नहीं झुकाया जा सकता है। और हम जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं वो पैगंबर ने सर को नहीं सबसे पहले दिल को झुकाया है, सरों को नहीं फतेह किया है, सबसे पहले दिल की दुनिया फतेह की है। और जो आदमी का जब उसके दिल को फतेह कर लिया जाएगा तो पूरा जिस्म समझ लिया आपने फतेह कर लिया है। जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर जितने लोग बैठे हो, क्यों बैठे हो? आपका दिल कह रहा है कि बैठो तभी आप बैठे हो। अगर आपका दिल गवाही नहीं दे, अगर आपका दिल घबराता तो उठ के चले जाते। जैसे बहुत
سارے لوگ نہیں آئے، یعنی دل نہیں کہا، لیکن جب دل کہے گا تبھی تو جائیں گے۔ ہر آدمی دل کے سامنے مجبور ہوتا ہے، اس کا جو دل کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ حضرات محترم، تو آپ اندازہ کیجئے، تو میرے نبی نے جسم کو فتح نہ کیا، میرے نبی نے کسی کے سر کو نہ جھکایا، بلکہ سب سے پہلے نبی نے دل کو فتح کیا ہے۔ اور جب دل کو فتح کر لیا تو ان لوگوں نے دل کو دلدار کو دے دیا، دل کو احمد مختار کو دے دیا، دل کو رسولوں کے تاجدار کو دے دیا، دل کو نور مجسم کو دے دیا، دل کو نبیوں کے نبی کو دے دیا۔ اور جب نبیوں کے نبی کو دل کو دے دیا، اب مصطفیٰ جب اشارہ کر رہے ہیں تو جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، سارا جانے مال و اسباب بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جان کا نذرانہ پیش کرنے میں دریغ نہیں کرتے تھے، اپنے وطن کو چھوڑنے میں ذرا بھر بھی جو ہے جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل کو مصطفیٰ جان رحمت کو دے دیا۔ حضرات محترم، دو شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک نبی اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو نیتی سرجک دھرم رشک نیائے وردھک ستیم ان کی جو گفتگو ہوگی، ان کا جو کلام ہوگا وہ سچ، یعنی وہ کبھی بھی جھوٹ لفظ کا استعمال نہیں کریں گے۔ اور حضرات زمانے نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت، اعلان نبوت سے پہلے جو 40 سالہ زندگی مکے والوں کے درمیان گزارتے ہیں، تو آپ جانتے ہو مکے والوں کے درمیان جب گزارتے ہیں تو مکے والوں نے میرے سرکار کے کردار و عمل کو دیکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بچپن کو بھی دیکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جوانی کو بھی دیکھ رہے تھے، سرکار کی تجارت کو بھی دیکھ رہے تھے، سرکار کے آنے جانے کو بھی دیکھ رہے تھے، سرکار کے معاملات کو بھی دیکھ رہے تھے۔ تو مکہ والوں کے مابین اتنا زیادہ میرے سرکار مقبول ہو گئے کہ مکہ والوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا یہ امین و صادق ہیں، یعنی ان کو اگر مال دے دیا جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں، یہ امین ہیں اور سچے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، بہت سارے وہابی دیوبندی اس لیے نام لے لیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہی لوگ فتنہ فساد پیدا کرنے والے ہیں، ان کی عوام تو نہیں جان پاتی ہے، مگر ان کے مولوی جو ہے اندر بالکل چوہوں کی طرح، یعنی قطر کے ان بالکل چوہوں کی طرح بالکل کاٹ ڈالتے ہیں اور دھیرے دھیرے ایمان عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، ان کا آج بھی نظریہ ہے، ان کا آج بھی عقیدہ ہے کہ نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی۔ نہیں، میرے نبی کو 40 سال بعد نہیں، 40 سال کے بعد نبوت کے اعلان کا حکم دیا گیا تھا، اعلان نبوت کا حکم دیا گیا تھا۔ اور میرے نبی تو اس وقت نبی تھے جب آدم آب و گل میں تھے۔ حضرت میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، یعنی مٹی اور پانی کے مراحل کو طے کر رہے تھے، اس وقت میں نبی تھا۔ میرے سرکار اس وقت نبی تھے۔ ہاں، 40 سال کے بعد نبوت کے اعلان کرنے کو حکم دیا گیا ہے۔ تو اعلان نبوت اور ہے، عطائے نبوت اور ہے، اعلان اور عطا میں فرق ہوتا ہے۔ اسی چیز کو اہل سنت